یہ صرف رات کو سوئے اور صبح اٹھ کے ملک نہیں بن گیا. 1857 سے لے کر 1947 تک یہ جنگیں ہوتی رہیں اور خون ہی خون ہے. یہ پورے اس عرصے میں خون ہے اور لاشیں ہی لاشیں ہیں. علماء، حفاظ، قراء انہوں نے قربانیاں پیش کی، شہید ہوئے. جس وقت یہ ملک بنا، ہجرت ہوئی، اس وقت 90,000 لوگ شہید ہوئے. 90,000. 20,000 عورتوں کی عزتیں لوٹی گئی. اور آج پرسوں کا دن ہوگا، بلکہ ابھی سے وہ باجے شروع ہو چکے ہیں، بچے لے رہے ہیں. باپ لے کے دے رہا ہے بچوں کو. کس خوشی میں لے کے دے رہے ہو؟ یہ باجے، یہ موٹر سائیکل کے سلنسر نکال کے کس خوشی میں جا رہے ہو؟ کون سی آزادی کی بات کر رہے ہو؟ کیا تم گناہوں سے آزاد ہو گئے ہو؟ تمہارا ملک سود سے آزاد ہو گیا؟ تمہارے ملک میں شراب ختم ہو گئی؟ فحاشی، عریانی یہ ختم ہو گئی؟ رشتوں کا تقدس پامال ہونا ختم ہو گیا؟ رشتوں کا احترام شروع ہوا؟ کتنا کچھ ہم نے کھویا اس 75 سال میں. ملک پاکستان اسی لیے بنا تھا کہ ہم آگے آ کے اپنی اسلام کے مطابق اپنی پروان چڑھا سکیں، اپنے آپ کو، اپنی قوم کو پروان چڑھا سکیں. اور آج جہالت ہی جہالت ہے. ہم نے جو بھی کرنا ہے مغرب کو دیکھ کے کرنا ہے. ہماری شادی کا رواج مغرب سے آئے گا. ہمارے اب تو چھوٹی چھوٹی چیزیں میں آپ کو کیا کیا بتاؤں. اب ہماری ہیئر کٹنگ بھی ہے نا، وہ بھی باہر سے ہم دیکھ کے وہی کرا رہے ہیں. جیسا انگریز لباس پہنے گا، جیسا رہن سہن اس کا ہوگا، جیسا بنگلے ماڑیاں یہ وہ بنوائیں گے، ہمارا بھی اسی طرح بن رہا ہے، اسی طرز پہ. آپ نے نہیں سوچا، سنا نہیں ہے؟ بہت ساری سوسائٹیاں فلاں طرز پہ، کوئی پیرس کی طرز پہ، کوئی لندن کی طرز پہ. کس طرح کیوں کر رہے ہو ایسا؟ ہم نے تو ان لوگوں سے جان چھڑوائی تھی کہ ہم تو اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں گے، اور آج یہ نہیں ہو رہا. کچھ عرصہ قبل ایک فوجی بارڈر سے پار چلا گیا، اس کو سکھوں نے پکڑ لیا. یہ بات اکثر میں سنایا کرتا ہوں، سنو، یہ ملک ایسے نہیں حاصل ہوا، اس میں بڑی قربانیاں لگی. بارڈر کے باہر چلا گیا، سکھوں نے پکڑ لیا. اب وہ فوجی کو انہوں نے ایک کمرے میں بند کر دیا. ساتھ ایک کھڑکی تھی، سامنے والے گھر کی کھڑکی سے ایک عورت نمودار ہوتی ہے، اس کے چہرے کے اوپر چھائیاں ہیں، بوڑھی عورت. اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اسمگلنگ کرتے ہو؟ تمہیں ہم نے پاکستان اسی لیے بنا دیا تھا، بدماشیوں کے لیے بنایا تھا. تمہاری بدماشیاں یہاں وہاں چلتی رہیں، اسی لیے ہم نے قربانیاں دی تھیں. بڑا حیران ہوا. اس نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اسمگلر نہیں ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ تم سکھوں نے کہا مسلمانوں کے لیے پاکستان بنایا. تم لوگوں نے جو قیامت ڈھائی ہے وہ ہم بھول نہیں سکتے. مسلمان ہجرت کر رہے تھے، راستے میں ان سکھوں کے گنڈے کھڑے ہوتے تھے، مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھاتے اور پکڑ کے پٹک کے مارتے، ان کے پیٹ پھٹ جایا کرتے تھے. وہ بتاتے ہیں کہ ایک بزرگ اب بھی حیات ہے، وہ اپنا واقعہ بتاتے ہیں جب وہ ہندوستان سے پاکستان ہے. وہ کہتے ہیں ہم راستے میں آ رہے تھے تو سامنے سکھوں کا ناکہ لگا ہوا تھا، تو ہم چھپ کر کماند میں چھپ گئے پورے گھر والے. کہتے ہیں یہ سکھ باہر پہرا دے رہے تھے، ہم اندر چھپے ہوئے تھے کہ کماند سے کسی کو آواز نہ جائے، اپنی جان بچا رہے تھے. کہتے ہیں اتنے میں ایک چھوٹا بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، تو اس کی ماں نے اسی وقت اس کا گلا گھونٹ دیا تاکہ باہر آواز نہ جائے اور پکڑے نہ جائیں. اور پھر ساتھ یہ کہا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. بتاؤ نا کتنی قربانیاں دی انہوں نے، اپنے بیٹے سامنے، آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو شہید کیا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 1 مہینہ پہلے کی بات ہے، اسی ہاسپٹل میں میرے ایک دوست کی بیٹی تھی، تو وہ گری، اس کو صوفے کی یا پتہ نہیں کوئی ٹیبل کی نوک لگی، اس کو یہاں زخم ہو گیا سے. تو میں ادھر ہوتا ہوں تو میرا دوست آیا، اس نے مجھے فون کیا، کہ صاحب آپ کہاں ہیں، آپ کی بھتیجی کو زخم ہوا ہے. میں اندر گیا ہوں، دیکھا ہے کہ اس کو زخم تھا، تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو ٹانکے لگے. بات غور سے سنیے گا کہ ہمارے اندر ہمت کتنی ہے. تو جب وہ میں اندر گیا دیکھا تو وہ جب ٹانکا لگانے لگا نا تو مجھ سے نہیں دیکھا گیا. میں نے آنکھیں باندھ کے اور پیچھے آ گیا، دیکھا ہی نہیں جا رہا تھا. جب وہ سوئی ایسے چبو رہا تھا، ایسے سوئی مار رہا تھا، اور ساتھ ایسے جس طرح ہم کپڑے کو سیتے ہیں، کپڑے کو بند کرتے ہیں، وہ اسی طرح کر رہے ہیں. مجھ سے دیکھا نہیں گیا. وہ میری اپنی بیٹی نہیں تھی، دوست کی بیٹی تھی، مجھ سے یہ نہیں دیکھا گیا. سلام عقیدت پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو شہید ہوتا ہوا بھی دیکھا، اپنے بچوں کے گلے گھڑتا ہوا بھی دیکھا، اور اس کے باوجود بھی نعرہ لگایا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. سلام عقیدت ہے ان لوگوں کو. کہتے ہیں میں نے وہ سکھ عورت کو کہا کہ تم نے کیسے پاکستان بنایا، تم ہمیں پاکستان بنا کے دو گے. اس نے کہا جب مسلمان ہجرت کر رہے تھے
راستے میں سکھ کھڑے تھے، جو مسلمانوں کی نوجوان لڑکیوں کو سکھ پکڑ کر لے گئے تھے، ان بد نصیبوں میں میں بھی ہوں۔ یہاں سکھوں کے بچے پیدا کر کے پالتے پالتے میں بوڑھی ہو گئی ہوں، اور وہاں پاکستان میں جا کر لوگوں کو پیغام دینا، لوگوں ملک پاکستان بہت مقدس ملک ہے، آج بھی جب میرے بچے بیمار ہوتے ہیں، ان کو بخار ہوتا ہے، میں پاکستان کا نام لے کر ان پہ دم کرتی ہوں، اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ آپ نے اتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، اس کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ پاکستان اور ہندوستان کے راستے میں کوئی ایسا راستہ نہیں تھا جہاں لاشوں کا ڈھیر نہ فکرا پڑا ہو۔ ایک بندہ ان سے بچتے بچتے سکھوں سے، اس نے دریا میں چھلانگ لگائی، کہتا ہے جب میں نے دریا میں چھلانگ لگائی نا تو مجھے پتہ چلا ہے کوئی اور بھی ہے، تو جب میں نے دیکھا، کہتے ہیں کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں وہاں دریا کے اندر لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ ملک ایسے بنا ہے، اور آج ہے بس یہ ترانہ ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اس کے بعد یہ سارے جھنڈیاں لگا رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں۔ وہ بھائی مطلب کیا تھا؟ کس لیے ملک بنا تھا؟ یہ تو دیکھو، تمہارے باجو کے لیے ملک بنا تھا؟ باجے بجاؤ، کتنے لوگ ہیں جو اس دن فتح خوانی کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، شہداء کے لیے دعا کریں گے، سجدہ شکر ادا کریں گے؟ کتنے لوگ ہیں؟ بہت کچھ ہوگا، بہت پیسہ خرچ ہوگا، آتش بازیاں ہوں گی، یہ تو اسلام ان کی ویسے ہی اجازت نہیں دیتا۔ عام دن میں جب سجدہ شکر کا دن آ رہا ہے، اس دن ان چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں۔ کس چیز کی آزادی مانگ رہے ہیں؟ آزادی یہی مانگی تھی نا کہ ہمیں آزاد ہونے چاہیے ملک، ہم تاکہ نماز آسانی سے پڑھ سکیں، روزہ رکھ سکیں، اپنے تمام اسلامی امور کو بخوبی انداز میں ہم ان کو مکمل کر سکیں۔ تو آج کون سا کام پورا کر رہے ہیں؟ مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں، رمضان میں روزے کوئی نہیں رکھتا، زکوٰۃ کوئی نہیں دیتا، غریبوں کا حق ہر کوئی کھا رہا ہے، ظلم اور ستم کا پہاڑ ہے، اتنا بربریت ہو چکی ہے۔ اب تو بیٹے اپنے ماؤں کو، بیٹا ماں کو مار رہا ہے، جائیداد کے تنازع میں بیٹا اپنی ماں کو قتل کر رہا ہے، بیٹا اپنے باپ کو قتل کر رہا ہے۔ تو کیا اسی لیے ملک بنا تھا؟ اس سے تو بہتر تھا ہندو تمہیں مارتے، شہید ہوتے، خود مارے جا رہے ہیں، اور پھر جو اشرافیہ ہمارے اوپر مسلط ہو چکی ہے، پتہ ہی نہیں ہے، روز کی بنیاد پر 8 10 2 4 5 لوگ خودکشی کر رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ اچھا تھا کسی میدان جنگ میں تو مرتے، شہید ہوتے، ظالموں تم نے ان کو حرام موت مار دیا۔ اس قوم کا کوئی حال نہیں ہے، اور آج بھی یہ قوم اٹھے گی اور نعرہ لگائے گی، فلاں زندہ باد، فلاں زندہ باد، فلاں زندہ باد۔ 75 سال ہو گئے ہیں اس قوم کے ساتھ ہاتھ کیا جا رہا ہے، اور ان کو پرواہ نہیں ہے۔ ایک بالشت زمین کی اپنے بھائی کو کوئی نہیں دے گا، اس کے لیے لڑائی شروع ہو جائے گی، گن نکل جائے گی۔ ملک کھا گئے، لوٹ گئے، ملک کا ستیہ ناش کر دیا، ٹیکس لگا دیا، سارا کچھ کر دیا، آج بھی ان کو سلوٹ ہے۔ ان کی بجارت دیکھ کے پاگل ہونے والوں سنو، ہمارے لیے آئیڈیل یہ لوگ نہیں ہیں، یہ ہمارے ملک کو کھا جانے والے، یہ ہمارے ملک کو نچوڑنے والی بلائیں ہیں، باہر کی دنیا کے کفار کے اشاروں پر چلنے والے، یہ کفار کے اعلیٰ کار اور ایجنٹ ہیں۔ محمد رسول اللہ کے غلاموں کو لے کے لاؤ، پھر پتہ چلے۔ جو حاکم وقت خود بھی مرچوں کے ساتھ روٹی کھائے، اور مشکل وقت میں قوم کو بھی مرچوں کے ساتھ روٹی کھلائے، چٹنی کے ساتھ روٹی کھلائے، لیکن غیروں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے، خودداری کی زندگی جینے والا بندہ نہ ہو، پتہ چلے۔ اسی لیے کل آزادی کا دن ہے، 14 اگست، اس کے لیے آپ تیاری کریں اور اس چیز کو ختم کروائیں، اپنے گھر سے شروع کریں، بیٹے کو سمجھائیں، بلائیں۔ جب آپ بیٹوں کو یہ چیز سمجھائیں گے، بیٹا آج جو باجا بجا کر اٹھا کر اور موٹر سائیکل کے سلنسر اتار کر تم جا رہے ہو، تمہیں پتہ ہے تمہاری کتنی بہنوں کی عزتیں لوٹی تھیں؟ اپنی بہن کو بٹھا کر دکھاؤ، بیٹا یہ دیکھو، اس کے تمہاری بہن کے سر سے دوپٹہ اتر جائے تمہیں ساری رات نیند نہیں آئے گی۔ بیٹا وہ بھی کسی کی بیٹیاں تھیں جن کو ہندو اور سکھ پکڑ کر لے گئے، جنہوں نے اپنی عزتیں بچانے کے لیے سمندروں اور دریاؤں میں چھلانگیں لگا دی، جنہوں نے اپنے ملک پاکستان کو ایک عظیم ریاست کو بنانے کے لیے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کے گلے گھونٹے۔ بیٹا وہ بھی کچھ کوئی لوگ تھے، ان کی قربانی ہے، اس کو نظر انداز مت کرو۔ یہ سبق کوئی نہیں دے گا، کوئی بھی نہیں دے گا یہ سبق، بس اولاد ہے اور جو ہے کرتی جائے۔ یہی اولاد کل کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ملک کیسے بنا۔ اپنے اسلاف کی اس قربانی کو، اتنی عظیم قربانی کو ہم بھولتے جا رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ جو بنایا ہے ہمارا ملک ہے، یہ سارا ضائع ہو رہا ہے۔ آج ہماری ساتھ نقصان پہنچ گیا، ملک پاکستان کمزور ہو گیا، دشمن اسی طاق میں آج بھی بیٹھا ہوا ہے، یہ کمزور ہے، اس کے اوپر حملہ کریں۔ انگریز یہی چاہتے تھے
جس وقت ملک پاکستان بنا تھا یہ ہندوستانیوں نے کہا تھا یہ 2-4 دنوں کی بات ہے، یہ آ کر ہمارے پاؤں میں گریں گے، وہ آج بھی یہی انتظار کر رہے ہیں کہ آئیں ہمارے پاؤں میں گریں، اور ہم ہیں بس زندہ باد کے علاوہ ہمارے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی وجہ جو ہے ہماری بد عملی ہے، ہم عمل کی طرف نہیں آ رہے، بالکل نہیں آ رہے۔ ہمارا ملک اسی وجہ سے حاصل ہوا تھا کہ ہم نیکیوں کی طرف جائیں اور ہمارا روکنے والا کوئی نہ ہو، پڑھتے ہوئے مسجد میں نمازیوں کے باہر تانا کوئی نہ لگا جائے، نماز پڑھتے ہوئے اذان دینے والا کوئی نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ ملک بنا تھا کہ جب ہم نماز کے لیے جائیں 24 گھنٹوں میں جس وقت ہم جب اپنے اللہ کو یاد کرنا چاہیں ہمیں روکنے والا کوئی نہ ہو۔ آج روکنے والا کوئی نہیں ہے، آج شیطان نے روک لیا آپ کو، آج کوئی نہیں ہے۔ آج دیکھو آپ لوگ ہیں نا، محلے کے ہی ہیں نا، کون آیا ہوا ہے باہر سے بلوچستان اور کراچی سے جمعہ پڑھنے یہاں؟ یہی کے لوگ ہیں آپ لوگ، تو باقی نمازوں میں کہاں ہوتے ہیں؟ فجر میں کہاں، ظہر میں کہاں، عصر میں کہاں، مغرب میں کہاں، پورا ہفتہ کہاں ہوتے ہیں؟ صرف جمعہ فرض ہے ہمارے اوپر۔ یہی چیز جو ہمارے اپنے اندر باچ رہا ہے، حکمرانوں کو تو ہر کوئی پیٹتا ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، ٹھیک ہے وہ غلط لوگ ہیں، اپنے آپ کو تو دیکھ بندے تم کیا کر رہے ہو؟ اپنے حصے کا کام کیا ہے؟ تو یہ 14 اگست یہ میرا پیغام ہے آپ کو، اپنے اپنے گھروں میں فاتحہ خوانی کا، قرآن خوانی کا اہتمام کریں، ان شہداء کو سلام عقیدت پیش کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، اور جن لوگوں نے قربانیاں دی ان کا شکر ادا کریں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ قائد اعظم محمد علی جناح، اس کو کیا ضرورت تھی؟ وہ لندن سے یہاں کرنے کے لیے آیا، کیا ضرورت تھی اس کو؟ اور پھر دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ یہ ملک جس مقصد کے لیے بنایا تھا اس مقصد کو پورا کرنے والے حکمران عطا فرما دے، ان ظالموں سے، لٹیروں سے، کرپٹ لوگوں سے، ان دجالوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ آفتیں، بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں ہماری بد عملی کی بدولت آ رہی ہیں۔ یہ حکمران، ناہنجار، یہ کرپٹ، یہ نالائق اور نااہل لوگ ہماری اپنی بد عملی کی وجہ سے ہمارے اوپر مسلط ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ملک کو تا قیامت قائم اور دائم فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ملک کو ترقی اور عروج عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ملک کو دنیا کی سب سے سپر پاور بننے کی قوت، طاقت اور ہمت عطا فرمائے۔